ایسے 5 گناہ جنہیں دیکھ کر شیطان بھی شرم سے اپنی آنکھیں بند کر لیا کرتا تھا۔ آج کی ویڈیو دیکھ کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اسلام سے پہلے یعنی زمانہ جاہلیت میں اس دنیا میں ایسی حرکتیں ہوا کرتی تھیں کہ اگر آج ہم ان کا ذکر بھی کرتے ہیں تو شاید لوگ یقین نہیں کریں گے۔ یہ وہ گناہ تھے جنہیں دیکھ کر خود شیطان بھی شرمندہ ہو جایا کرتا تھا۔ ہاں، آپ نے صحیح سنا، وہ شیطان جس کا کام ہی برائی پھیلانا ہے، وہ بھی اس زمانے کے لوگوں کی حرکتیں دیکھ کر پیچھے ہٹ جایا کرتا تھا۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے، اگر شیطان شرمندہ ہو جایا کرتا تھا تو وہ لوگ ایسا کیا کر رہے تھے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 5 ایسی سچی اور حیرت انگیز باتیں بتائیں گے جو زمانہ جاہلیت میں ہوتی تھیں، باتیں جو آپ کو اندر سے جھنجھوڑ کر رکھ دیں گی۔ اور سب سے خاص بات کہ یہ صرف ہسٹری نہیں ہے، بلکہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے بعد آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اسلام نے اس دنیا اور اس زمانے کو کیسے بدلا اور کیسے اسلام کا آنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑی رحمت تھی۔ پہلا گناہ جو زمانہ جاہلیت میں بہت عام تھا، یہ گناہ تھا زندہ دفن کر دینا۔ اس گناہ کے بارے میں آپ نے پہلے بھی بہت سنا ہوگا، لیکن میرا یقین مانے آپ نے جتنا سنا ہے بہت کم سنا ہے۔ اسلام آنے سے پہلے نہ صرف عرب میں بلکہ دنیا کے بے شمار حصوں میں عورت کو صرف ایک ضرورت کی چیز سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے اس زمانے میں جب کسی معزز شخص یا سردار کے ہاں بیٹی پیدا ہو جایا کرتی تھی تو وہ اس چیز کو اپنے لیے شرمندگی کا باعث مانا کرتے تھے۔ اس زمانے میں بیٹیوں کو تو اکثر دفن کر دیا جاتا تھا اور یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، یہ بالکل نارمل چیز تھی۔ لیکن اس زمانے میں صرف بیٹیاں ہی زندہ دفن نہیں ہوا کرتی تھیں، بلکہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے بور ہو جایا کرتا تھا اور اس کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ دوسری شادی کر لے یا دوسری عورت اپنے گھر پر لے آئے، تو وہ شخص اپنی پہلی بیوی کو طلاق نہیں دیا کرتا تھا، کیونکہ اس زمانے میں طلاق جیسی کوئی چیز نہیں ہوا کرتی تھی، کیونکہ عورتیں اس زمانے میں اکثر خریدی اور بیچی جاتی تھیں۔ اس لیے جب کوئی شخص اپنی بیوی سے بور ہو جایا کرتا تھا تو وہ اپنی پہلی بیوی کو دفنا دیا کرتا تھا، وہ بھی زندہ۔ اسی طرح جب ماں باپ بوڑھے ہو جایا کرتے تھے اور اپنے بیٹے پر بوجھ بن جایا کرتے تھے تو اکثر اپنے سکے ماں باپ تک کو اس زمانے میں دفن کر دیا جاتا تھا، وہ بھی زندہ۔ اگر کسی کا بھائی مر جاتا تھا تو بھائی مرنے کے بعد نہ صرف بھائی کی بیوی بلکہ اکثر اوقات تو بھائی کے بچوں تک کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ میں نے کہا تھا نا، آپ نے سنا تو ہوگا کہ پہلے زمانے میں زندہ دفن کیا جاتا تھا، لیکن جتنا سنا ہوگا کم ہی سنا ہوگا۔ اسلام کے آنے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں جو دوسرا گناہ بہت ہی عام تھا، یہ گناہ ہے زنا۔ اس زمانے میں زنا کھل کر سرے عام کیا جاتا تھا اور زنا کرنے پر کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ روم اور گریس کے لوگ تو اس گناہ میں اتنے زیادہ آگے نکل چکے تھے کہ مندروں کے اندر زنا کیا جاتا تھا۔ آج بھی اس چیز کے ثبوت دیکھنے کو مل جاتے ہیں۔ اگر آپ روم یا گریس کے پرانے مندر دیکھتے ہیں تو وہاں آپ کو ایسے اسٹیچو اور مورتیز مل جائیں گی جن میں زنا کو دکھایا گیا ہے۔ اس زمانے میں لوگ اپنے دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے مندروں کے اندر زنا کیا کرتے تھے اور اس چیز کو مقدس مانا جاتا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں انسان بالکل جانوروں کی طرح زنا کیا کرتے تھے، بلکہ ان سے بھی بدتر۔ زنا کے عام ہونے کی وجہ سے اس زمانے میں فیملی سسٹم وجود ہی نہیں رکھتا تھا۔ کون کس کا بیٹا ہے، کون کس کا باپ، کسی کو کچھ پتا نہیں ہوا کرتا تھا۔ آج کی عورت آزادی مانگتی ہے اور اکثر ایسے بے علم لوگ جنہیں اسلام کا علم نہیں ہوتا، وہ اس چیز کو لے کر اسلام کو نشانے پر رکھے ہوتے ہیں کہ اسلام عورت کو آزادی نہیں دیتا۔ ایسے لوگوں کو جان لینا چاہیے کہ زمانہ جاہلیت میں عورتوں پر پابندی نہیں ہوتی تھی، عورتیں جہاں مرضی بنا اجازت کے چلی جایا کرتی تھیں، لیکن اس زمانے میں عورت کی حیثیت یہ تھی کہ اسے صرف ایک استعمال کی چیز سمجھا جاتا تھا۔ اگر کسی مرد کو کوئی اکیلی عورت، بے سہارا عورت نظر آ جایا کرتی تھی تو وہ اسے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اٹھا لیا کرتا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں جو تیسرا گناہ عام تھا وہ گناہ تھا رشتوں کا لحاظ نہ رکھنا۔ مصر کے فرعون خدائی کا دعویٰ کیا کرتے تھے، لیکن ان میں ایک اور گناہ بھی بہت عام تھا اور وہ گناہ تھا اپنے سکے رشتوں میں شادی کرنا۔ اکثر
अक्सर औकात फिरौन अपनी बहनों से शादी कर कर अपनी नस्ल को आगे बढ़ाया करते थे और फिरौनों की नस्ल खत्म होने की ये एक बहुत बड़ी वजह बनी। आपस में शादी करने की वजह से उनमें ऐसी बीमारियां पैदा हो गईं, जिन बीमारियों की वजह से फिरौनों की औलादें बहुत जल्द मर जाया करती थी, उनके चेहरे मसक शुदा हुआ करते थे। इसलिए अक्सर औकात आपको तारीख में देखने को मिलेगा कि फिरौन अपने चेहरे पर एक किस्म का मखौटा यानी मास्क लगा कर रखा करते थे। ये मास्क इस मजबूरी के तहत ही लगाना पड़ता था उन्हें कि अल्लाह ताला ने उनके गुनाहों की वजह से उनके चेहरों को मस्क कर दिया था। चौथा गुनाह जो कि जमाना जहालियत में आम था और ये गुनाह अक्सर औकात खानदानों के खानदान बर्बाद कर दिया करता था। ये गुनाह था या ये लानत थी, सूद की लानत। अल्लाह ताला ने सूद को बिना किसी वजह के हराम करार नहीं दिया और न ही बिना किसी वजह के सूद लेने वाले और देने वाले दोनों को जहन्नमी करार दिया है। पहले जमानों में लोग अपनी जरूरत पूरी करने के लिए बहुत थोड़े पैसे का सूद लिया करते थे, लेकिन उस पैसे को वापस ना कर पाने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता वो पैसे बढ़कर बहुत ज्यादा हो जाया करते थे, जिसके बाद साहूकार अक्सर औकात पूरे पूरे खानदान को गुलाम बना लिया करता था, बच्चों को कहीं और बेच दिया करता था और माँ बाप को कहीं और। इस तरह खानदान के खानदान बर्बाद हो जाया करते थे। इस्लाम आने से पहले जमाने जाहिलियत में जो पांचवा गुनाह आम था बल्कि जिसे फख्र से किया जाता था, ये गुनाह था जुआ खेलना। जुआ आज भी खेला जाता है, लेकिन आज इस्लाम की ही बदौलत जुए को एक लानत समझा जाता है, लेकिन उस जमाने में जुआ खेलना एक इज्जत की बात समझी जाती थी। बड़े बड़े इज्जतदार लोग जुआ खेला करते थे और ये जुआ इतना खतरनाक हुआ करता था कि एक अच्छा खासा खुशहाल खानदान रातों रात बर्बाद हो जाया करता था। अक्सर औकात लोग जुए में अपना घर बार जमीनें जानवर हार जाया करते थे और जब उनके पास दांव पर लगाने के लिए पैसे जमीन घर बाकी नहीं रहा करता था तो वो अपनी बीवियां तक दांव पर लगा दिया करते थे। ये इस्लाम की ही बरकत है कि आज पूरी दुनिया में जुए को एक लानत के तौर पर देखा जाता है। एक पल के लिए अपने जहन में सोच कर देखें कि अगर अल्लाह ताला ने खुदा न खास्ता हमें इस्लाम जैसी नेमत अता ना की होती तो इस जमाने में इंसान और इंसानियत का क्या हाल होता। आपको क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, ये कहना था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये इस्लामी तलीमात ही थी जिन्होंने अरब माशरे को बदल कर रख दिया। वो माशरा जहाँ जहालत राज किया करती थी, एक छोटी सी बात पर शुरू हुई दुश्मनी सदियों तक चला करती थी और कई जाने उस दुश्मनी की नजर हो जाया करती थी। इस्लाम ने अरब के लोगों को वो शौर दिया कि वो अरब से उठे और पूरी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी। लेकिन एक बार फिर से आज हम लोग इस्लामी तलीमात से दूर होते जा रहे हैं और यही चीज हमारी ज़वाल की वजह बन रही है। जहाँ औरतों को पैदा होते ही जिंदा दफन कर दिया जाता था, वहाँ इस्लाम ने औरतों को हकूक दिए, जदात में हिस्सा दिया। जिस माशरे में इंसान के साथ जानवरों जैसा सलूक बरता जाता था, इस्लाम ने वहाँ जानवरों को भी हकूक दिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें।